السلام علیکم کلاس 7۔ کل کے لیکچر میں ہم نے پیج نمبر 20 پہ قرآن مجید کے حقوق کے چیپٹر کے لانگ کویشچنس آپ کو میں نے مارک کروائے تھے۔ کویشچن نمبر 1 اور 2 کا آنسر مارک کروایا تھا۔ آج میں آپ کو کویشچن نمبر 3 کا آنسر بک پہ مارک کرواؤں گی۔ یہ آپ لوگوں نے نوٹ بک پہ لکھنا نہیں ہے، صرف آپ لوگوں نے اس کی لرننگ کرنی ہے، بک پہ مارک کر لینا ہے۔ کویشچن نمبر 3 ہے ہمارا قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ پیج نمبر 17 پہ اس کا آنسر ہے قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ فرض اسے کہتے ہیں جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور بغیر اس کے ادا کیے ہم بری الزماں نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے حقوق یہ ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننا، یعنی کہ قرآن مجید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی عام انسان کا نہیں، اس بات پر یقین رکھنا۔ ہم سچے دل سے یقین رکھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کتاب آج بھی بغیر کسی رد و بدل یعنی تبدیلی کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر نیکسٹ پیج پہ ہے پیج نمبر 18 پہ تلاوت قرآن۔ پہلا ہے قرآن کو اللہ کا کلام ماننا، دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، یعنی اپنی روٹین میں ایڈ کریں کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اسے ٹھہر ٹھہر کر اچھی قرأت سے پڑھیں، یعنی تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے زنگ کی صفائی کس طرح ممکن ہے، یعنی کہ اگر دل کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے، اس سے دلوں کو لگا ہوا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، یعنی صرف یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر لی اور قرآن کا حق ادا ہو گیا، بلکہ تلاوت کے بعد اس کا حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ اب سمجھنے کے بعد جو ہمارا چوتھا حق ہے قرآن کا وہ ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید نے جس چیز کو حلال قرار دیا اسے حلال جانیں، جس چیز کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام سمجھیں اور قرآن مجید کے ہر حکم اور نہیں کو عدل و انصاف پر مبنی مانیں، یعنی سے یہی سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا جس بات کے کرنے کا اور جس چیز سے منع کیا وہ بالکل عدل و انصاف پر ہے۔ زندگی کے تمام مسائل میں قرآن مجید سے ہی رہنمائی حاصل کریں۔ پہلا حق قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنا، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، تلاوت کے بعد قرآن کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد جو سمجھا ہے اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد یہ نہیں کہ صرف قرآن کو خود سمجھ لیا اور خود پر ہی اس پر عمل کر لیا، بلکہ یہ کہ اس کی تعلیم دوسروں کو بھی دینا۔ اور اس لیے قرآن پاک کا پانچواں اور آخری حق کیا ہے ہم پر؟ قرآن مجید کی تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا، قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، مطلب اس کا یہ ہے یعنی تمہیں قرآن جتنا آتا ہے جتنی اس کی سمجھ ہے اس پر خود عمل کرو اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچا دو۔ یہ ہے آپ کا تھرڈ کوسچن قرآن مجید کے حقوق کا، اور لاسٹ کوسچن ہے یہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے لرننگ کرنی ہے۔ اللہ